السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ خوشی کی خبر ہے، اچھی خبر ہے۔ ترسیلات زر کے حوالے سے کہ باوجود تمام تر آہو فغاں کے جو پی ٹی آئی نے اپنے طور پر مختلف اوقات میں کی، سمندر پار پاکستانیوں سے کہ حکومت کا ناطقہ بند کرنے کے لیے ترسیلات زر کو متاثر کیا جائے، لیکن اس طرح کی کوئی بھی کوشش الحمدللہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور اس حوالے سے ایک خبر جو آج ظاہر ہو چکی ہے، اس کے خد و خال کچھ یوں ہے کہ ریکارڈ ترسیلات زر مالی سال 2025 میں 38.3 ارب ڈالر پاکستان منتقل۔ ملکی تاریخ میں ایک سال کے دوران بھیجی جانے والی یہ بلند ترین رقم ہے، اور اس رقم کی ترسیل کے ذریعے سمندر پار پاکستانیوں نے حکومت پاکستان پر اپنے اعتماد کا اظہار فرما دیا۔ اب یہ تو چھاپنے والے نے حسن ظن برتا ہے، سمندر پار پاکستانیوں کے پاس آپشن کیا ہے، لیکن اگر آپ نانا جی کی دکان پہ اور حلوائی کا فاتحہ پڑھنا ہی چاہتے ہیں تو میں آپ کو روکنے سے تو رہا۔ ان تمام باتوں کے بعد ایک بڑی انورٹڈ کاماز میں اچھی خبر جو ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک طرف تو سمندر پار پاکستانیوں نے حکومت پر اپنے اعتماد کا اظہار فرمایا، ہم نے ریکارڈ ترسیلات زر کا حصول جو ہے وہ فرمایا، اور دوسری جانب ایک اور خبر آئی ہے، اور وہ خبر کسی طور بھی اچھی تو نہیں کہلائی جا سکتی۔ قومی خزانے پر ڈکیتیوں کا سلسلہ، آئے دن پڑنے والی ڈکیتیوں کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے شائع شدہ ایک خبر بتا رہی ہے اوگرا میں خلاف قانون بھاری تنخواہوں پر مشیروں کی بھرتیوں کا انکشاف۔ ممبر فائنانس 6 مرتبہ ریٹائرمنٹ کے بعد توسیع لیتے رہے ہیں۔ اب میرا خیال ہے اس گوہر نایاب کو نشان حیدر وغیرہ سے سرفراز ضرور کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ اتنا بڑا عقل کل ہے کہ یہ 6 مرتبہ ریٹائر ہوا اور اس کو 6 مرتبہ ایکسٹینشن ملی۔ ایکسٹینشن کا باوا آدم اس کو اگر کہہ دیا جائے تو میرا خیال ہے غلط نہ ہوگا۔ اس مرتبہ توسیع نہ ملی تو موصوف خود ہی مشیر بھرتی ہو گئے، اور وہ بھی اوگرا جیسے امپورٹنٹ ترین ادارے میں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ بھی میرے ماموں جی کے گھر پہ خبر نہیں چھپی تھی جس پر میں آہو فغاں فرما رہا تھا۔ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزارتوں میں 1100 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اس پر کل میرے معزز مہمان نے پھپتی کسی قادر خان مندوخیل صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جو ممبر قومی اسمبلی میں رہ چکے ہیں، اور انہوں نے پروگرام میں لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہوئے نیشنل بینک آف پاکستان کا نام لے کر کے اور جو سنگین قسم کی باتیں فرمائی ہیں، میں اپنے منہ سے وہ دہرا کر کے گناہگار نہیں ہونا چاہتا۔ ایک صاحب کو میں نے کام پہ لگایا ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی آنے والے کچھ دنوں میں نیشنل بینک آف پاکستان سے خبروں کا حصول آسان ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتا سکوں گا کہ نیشنل بینک آف پاکستان میں کس قسم کی صورتحال ہے۔ تو کیا یہ جمہوریت کا پودا اسی لیے پروان چڑھ رہا ہے، اس کو اسی لیے پروان چڑھایا جا رہا ہے، جمہور کو اسی لیے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے جو مسیحائے کرام ہیں وہ اپنی عللے تللے اور عیاشیوں کا سلسلہ نہ روکیں، عوام کو جو ہے وہ پیٹ پر پتھر باندھنے کا سنہری نایاب اور غیر منطقی مشورہ دے کر کے، اور یہ لوگ ایسی حرکات اور سکنات میں جو ہے وہ مشغول دکھائی دیتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ کل میں نے اپنے معزز مہمان سے جب پوچھا، مسلم لیگ نواز کے مہمان سے، تو براہ راست سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تب ان پر ایک اسکیم عائد نہیں کیا جا سکا۔ اس پر پیپلز پارٹی نے کہا کہ حضور جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس کو چھوڑیے، اس وقت وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، 1100 ارب روپے کا ذرا جواب تو دیجئے۔ 1100 ارب روپے تو آپ چھوڑیے، یہ ممبر فائنانس کی جو خبر میں اوگرا کی بتا رہا ہوں، یہ اپنوں کو ڈانٹنے اور غیروں کو بانٹنے کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی؟ یہی سب کچھ تو پچھلے ادوار میں ہوتا رہا تھا، تو پھر کیوں ہمیں جمہوریت کی فضیلتیں بتائی جاتی رہیں؟
پھر کیوں ہمیں بتایا گیا کہ فلاں چور ہے، وہ ڈاکو ہے، یہ ریاست مخالف ہے، وہ عوام دشمن ہے، ہم جو بجٹ لائے ہیں اور ہم جو پروگرام لے کر کے آئے ہیں وہ بہت اچھا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں کچھ ہے جس کی پردہ داری مقصود ہے۔ آج اسی قسم کی باتوں پر رائے زنی کے لیے میرے ساتھ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں محترم ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب، تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے، فردوس شمیم نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، اور منظور احمد وٹو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آڈیو بیپر پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ حضور والا، میرا خیال ہے کہ جو میں نے بقراتی ابھی کی ہے انٹرو کی صورت میں، آپ نے خود سنی ہوگی، بغور سنی ہے یا نہیں اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن سر سوال میرا بڑا ڈائریکٹ ہے۔ جمہوریت کی فضیلت اور برکات بتا کر کے یہ جو جمہور کے حق پہ ڈکیتیوں کا سلسلہ ہے سر، اس کا سلسلہ موجودہ دور میں بھی رکنے میں نہیں آ رہا، تو عوام کیا کرے سر؟ کوئی آلٹرنیٹ کی طرف جائے؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہنا چاہ رہا۔ دیکھیے نور عارفین صاحب، بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت بہرحال اپنی بساط کے مطابق پوری کوشش کر رہی ہے جو بگڑا ہوا نظام ہے اس کو سدھارنے کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے بڑی محنت درکار ہے، اور اس کے لیے 2-3 اصول بڑے بنیادی ہیں۔ پہلا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ اداروں کو اگر ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، یہ اپلائی ہونا چاہیے نیچے سے لے کے اوپر تک۔ سر آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ کی بات بالکل وہی ہے۔ میں نے جو انٹرو دیا، محکمہ ہو، کوئی ادارہ ہو، بالکل آپ صحیح فرما رہے سر، لیکن یہ وہی بات ہے جو میں نے اپنے انٹرو میں کہی۔ آپ سے سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہو کیوں نہیں رہا، کیا ہونا چاہیے وہ تو میں جانتا ہوں، وہ تو میں نے ابھی اپنے ویورز کو اپنے انٹرو میں بتایا سر، لیکن حکومتی ترجمان کی موجودگی سے اگر مجھے یہ نہ پتہ چل سکے کہ ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا، تو یہ آپ کے وزیر اعظم کی ناکامی سمجھی جائے، آپ کی کابینہ کی، آپ تمام لوگوں کی جو ایوان میں ہم سے ووٹ لے کر کے موجود ہے، یا وہ تمام لوگ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہنا چاہ رہا۔ اصل میں نور العارفین صاحب بگاڑ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی بٹن دبانے سے تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنسسٹنٹ اور کنٹینیوس پروسیس ہے اصلاح کا جو ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بڑا یہ کئی چیزیں ہیں۔ سنسیئرٹی اس وقت نظر آتی ہے، اس میں کیپیسٹی بھی نظر آتی ہے، پوٹینشیل بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو چیزیں درکار ہیں جس کی طرف میں پھر توجہ دلاؤں گا کہ اگر ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو نیچے سے لے کے اوپر تک تمام وزارتیں ہوں، محکمے ہوں، ادارے ہوں، جب تک رائٹ مین فار دا رائٹ جاب پہ اصول پہ عمل نہیں ہوگا اس وقت سسٹم جو ہے ہماری ساری کوششوں کے باوجود ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ رائٹ سر، آپ کوشش کیجئے کہ آپ سر جلدی سے اسٹوڈیو میں پہنچ کر کے اپنی کرسی صدارت سنبھال لیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ہم بنفس نفیس دیکھ بھی سکیں۔ فردوس شمیم نقوی صاحب زوم پر سر، چیمہ صاحب بہت معذرت، یہاں میں اپنے مرضی سے پروگرام کرنے نہیں بیٹھ پاتا، مسئلہ یہ ہے کیونکہ جب میں بیٹھتا ہوں تو پھر کچھ اور چیزیں سرپرائز کے طور پہ سامنے آ جاتی ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک سرپرائز ہے۔ حضور والا، آپ نے جیسا کہ کہا اور جیسا کہ ہم نے سنا، اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ فردوس شمیم نقوی صاحب جو بتایا گیا تھا کہ زوم پہ ہمارے ساتھ ہوں گے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں۔ جناب والا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ول بھی نظر آتی ہے اور ڈائریکشن بھی ٹھیک ہے اور بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں۔ سر، اگر ڈائریکشن ٹھیک ہے اور لیڈرشپ بھی اس عزم کی حامل ہے کہ ملک کو سرو کرنا ہے، تو پھر یہ اس قسم کے ڈاکوں کی خبریں آنا یہ لیڈرشپ کی جو ہے وہ کمیوں کو ظاہر کرتی ہے یا یہ ڈائریکشن کی غلطی کی طرف اشارہ فرماتی ہے؟ حضور، آپ دونوں میں سے کس چیز کے حامی ہیں؟ دیکھیے، میں جس طرح میں نے گزارش کی نور العارفین صاحب کہ اس وقت ول بھی ہے، پولیٹیکل ول بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں پوٹینشیل کیپیسٹی بھی ہے۔ جو چیزیں درکار ہے جس طرح میں نے اشارہ کیا، اس کے لیے ظاہر ایک بڑی محنت درکار ہے، اور اس کے لیے شاید یہ ہے کہ جتنا بگاڑ ہے
اس کا یہ کہ ہم یہ قوم کو بھی شاید اس کا ادراک نہیں ہے کہ کس حد تک بگاڑ ہو چکا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہر ادارہ، ہر محکمہ، ہر شعبہ جو ہے یہ تباہی سے دوچار ہو چکا ہے. سر میں آپ کی بات کو ایک مرتبہ پھر روکنے کی کوشش کروں گا. صحیح ہے، ناکام ہی صحیح ہے. سر قوم، آپ نے فرمایا کہ قوم اس بات سے بخوبی آگاہ ہے. سر آپ نے پھر قوم کے نازک کاندھوں پہ یہ ذمہ داری، بھاری ذمہ داری عائد فرما دی ہے. سر قوم تو اس کی ذمہ دار نہیں ہے. اس کی ذمہ داری تو ان مسیحائے کرام پر ہی ہوتی ہے کہ جو کبھی پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں، کبھی پھر نون لیگ میں ہوتے ہیں، کبھی پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں، پھر کبھی گھوم کر کے پھر اماں جی کا گھر سمجھ کر کے نون لیگ کو جوائن کر لیتے ہیں. آج بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کس کی بات نہیں کر رہا کہ جنہوں نے نون لیگ کو سے اے این پی سے منہ موڑ کر کے اور نون لیگ میں پناہ ڈھونڈی ہے. اب سب کچھ جائز ہے، پہلے سب کچھ غلط تھا. جس طرح سے وہ ایک زمانے میں ہمارے ایک وزیر اعظم ہوا کرتے تھے کہ آئے دن وہ وکٹیں گرایا کرتے تھے. سر یہ عوام کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس میں تو مسیحائے کرام آ کر کے اپنی دیہڑی لگا کر چلے جاتے ہیں نا. تو اس کے بعد یہ 1100 ارب روپے، پھر اتنے ارب روپے، سر یہ اس کا محاسبہ کون کرے گا؟ عوام کے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہے. نورلال فین صاحب، آپ نے یہ بڑا اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے. اور یہ جو لوٹائزم ہے، جو ہوا کا رخ دیکھ کر اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں، ان کی ہر سٹیج پہ، ہر مرحلے پہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اور تمام سیاسی قائدین کو، مختلف جماعتوں کے قائدین کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے فصلی بٹیروں کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک یہ ایک فیصلہ نہیں ہوتا، تمام قائدین، سیاسی قائدین جو ہے یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ ہم اپنی جماعت میں اس طرح کے فصلی بٹیروں کو، ہوا کا رخ دیکھ کے اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کو ہم قبول نہیں کریں گے. سر لیکن آپ کی حکومت میں ایک اہم ترین شخصیت شامل ہے جن کے ہوٹل کو گرانے سے بچانے کے لیے سسٹم حرکت میں آیا، اور کے پی کے میں جو اس وقت آپریشن ہو رہا ہے دریا کنارے، اس آپریشن میں ان کے ہوٹل کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے، اس لیے وہ آپریشن ہی روک دیا گیا باقاعدہ. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں، جو کبھی جنرل مشرف کے ساتھ تھے، پھر ان کو آپ کی قیادت نے جو ہے وہ قبولیت بخشی. سر یہ بات تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرا اعتراض، نقطہ اعتراض یہی ہے کہ انفارچونیٹلی ایسا ہو رہا ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب مجھے بتایا گیا میرے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے حضور. ایمان کا تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بہترین حالتیں، اور روز بائی روز کا خواہش ہے کہ ایمان بہتر ہو جائے. صحت تو آپ کو پتہ ہے جو عمر کے تقاضے وہ پوری کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے، جی رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ مخلوق خدا کی خدمت کر سکوں اور سچ بول سکوں. زبردست زبردست. سر بس تھوڑا سا بچ بچا کر کے بھائی کا خیال رکھ کر کے اتنا سچ بولیے گا کہ میں کل بھی یہاں بیٹھا ہوا نظر آؤں. پوچھنا یہ تھا کہ سر ایک طرف تو ترسیلات زر کا حصول، ظاہر ہے کہ ریکارڈ ترسیلات زر جو ہے وہ ہوئی ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کی قیادت نے بہت کوشش کی، آپ لوگوں نے بہت کوشش کی. یہ ایک بٹر ریالٹی ہے، ہارش ریالٹی لیکن ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو غیر ملکی ترسیلات ہیں وہ انہوں نے ریکارڈ بنایا ہے. مالی سال 2025 میں 38.3 ارب ڈالر پاکستان منتقل ہوئے. یہ خوشی کی خبر کا ایک پہلو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک صدمہ بھی ہے. حضور قومی خزانے پر ڈکیتیوں کا سلسلہ بھی نہیں رکنے میں آ رہا. آپ لوگ جب حکومت میں آئے تھے تو آپ نے پچھلے والوں پر اور اس سے پچھلے والوں پر الزام لگائے تھے کہ وہ چور تھا، فلانا ڈاکو تھا، ہم حاجی ہیں. جب آپ گئے تو آپ ہی پر اسی طرح کے الزامات لگائے جاتے رہے، ہم سمجھتے رہے کہ شاید واقعی ایسا ہے. لیکن سر اب موجودہ حکومت کے آنے کے بعد بھی اگر نظام کی یہی بےہودگیاں آئے دن اسی طرح سے سامنے آتی رہیں کہ ہمیں روزانہ انہی موضوعات پر سوال کرنا پڑے تو کچھ عجیب سا نہیں ہے میرے حضور؟ سر دیکھیے، بہت سارے دانشور نے یہ بات مختلف طریقوں سے کہی ہے کہ اگر آدمی بار بار وہی کام کرتا رہے جو ماضی میں کرتا آیا ہے، اور پھر وہ یہ امید رکھے کہ اس کا نتیجہ مختلف ہوگا، تو وہ آدمی جو ہے وہ احمق کہلائے گا. ہم اپنے ملک میں یہ بار بار یہ کر رہے ہیں، وہی لوگ آ رہے ہیں جو پہلے تھے. آج 77 سال میں اس ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی تو کسی ادارے میں بھی نہیں ہے. چھوڑیے سیاست دانوں کو
نہ جوڈیشری میں نہ بیوروکریسی میں. آپ کا اینٹی کرپشن سب سے کرپٹ ڈپارٹمنٹ مانا جاتا ہے. تو نہ بیوروکریٹ کی کوئی پوچھ گچھ ہے آپ کی پوری دیکھ لیجئے. ہر آدمی کو اس بات کا شکوہ ہے کہ اس ملک میں بے تحاشا رشوت گردانی ہے. رشوت لے لے کے لوگ ارب پتی کھرب پتی بن چکے ہیں. باقاعدہ اخباروں میں لکھا جا رہا ہے. ابھی بھی کراچی میں بلڈنگ گری تو آج ہی اخبار میں پڑھا تھا کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لوگوں کا دیکھ لیا جائے کہ وہ دبئی کتنی دفعہ جاتے ہیں سال میں. وہ دبئی نہیں جاتے, وہ اپنے خاندان سے ملنے کینیڈا آسٹریلیا انگلینڈ جاتے ہیں. دبئی تک کا تو صرف وہ دکھاتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنے دوسرے پاسپورٹ میں سفر کرتے ہیں. لیکن یہ باقی سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. آپ کو میں بھیج دیتا ہوں ٹورانٹو چلے جائیے. آدھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو پچھلے 10 15 20 سال کی ہے وہ آپ کو وہاں مل جائے گی منظور کاکا سمیت. ٹورنٹو میں آپ مجھے بھیج دیتے ہیں. پہلے تو یہ سوچ کر ہی میرا دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا ہے سر. میں بالکل جانا چاہوں گا, لیکن یہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ فوراً انکار کر دیں گے. نہیں میں مطلب سر کیا ہو گیا سر. نہیں میں باقاعدہ سر میں نئے جنم میں آیا ہوں, میں بدل کر کے آیا ہوں اپنے آپ کو کافی حد تک انورٹڈ کاماز میں. حضور یہ منظور قادر کاکا ٹورنٹو میں ہے, یہ وہی منظور قادر کاکا نہیں ہے جن سے آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہہ رہا. دیکھیں میں بھی سب کچھ سمجھ رہا ہوں, آپ کے سننے والے بھی سمجھ رہے ہیں اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں. پہلے آپ ہدایت نامہ دیتے ہیں کہ اتنا نہ بولیے گا کہ آپ کی کرسی خطرے میں آ جائے, پھر آپ مجھے اکساتے. ایک طرف فیصلہ کر لیجئے کیا چاہتے. ٹھیک ہو گیا سر, اس کے بعد اگر آپ بولے تو پھر بڑا مسئلہ نہ ہو جائے. اس سے پہلے کہ کوئی گڑبڑیشن ہو, منظور بٹو صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اوکے نثار چیمہ صاحب, سر آپ اپنی مسکراہٹ کو روکنے میں قطعی ناکام دکھائی دیتے ہیں میرے سرکار. سر یہ منظور قادر کاکا, یہ نام سنا سنا سا لگتا ہے, کیا کہتے ہیں سر, آپ جانتے نہیں ان کو؟ میں اس طرح کے کئی نام آپ نے بھی سن رکھے ہیں, ہم نے بھی سن رکھے ہیں, قوم نے بھی سن رکھے ہیں, اور ان کی کارستانیوں سے بھی آپ واقف ہیں اور لوگ واقف ہیں جی. لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس کے بعد باہر جا کر تو وہ جس طرح پھر وہ سیٹ ہوتے ہیں, جائیدادیں خریدتے ہیں, بناتے ہیں, عیاشیاں کرتے ہیں. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, احتساب نہیں ہے, موقع پہ ٹائملی بر وقت احتساب نہیں ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکری ہے سب کے لیے کہ دیکھیں جن کا احتساب ہونا چاہیے اگر وہ کسی بھی یعنی حاکم وقت کے ساتھ حکمرانوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. سر میں آپ کو اگر آپ کہیں تو میں ایک سوال تھرو کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ, یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ یہ لوگ ٹھگ کر کے اور چلے جاتے ہیں. سر سندھ کے ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے اویس مظفر ٹپی, ان کا بھی نام مجھے اچانک سے یاد آ گیا. سر آپ حکومت میں ہیں, آپ نون لیگ حکمراں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. شہباز شریف صاحب آئی بلیو کے چیف ایگزیکٹو ہیں, اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. سر شہباز شریف صاحب اور آپ کی کیبنٹ اگر طے کر لے کہ مجھے منظور قادر کاکا, اویس ٹپی اور اس طرح کے جتنے کوئی بھی پپی ان سب کو واپس لانا ہے, تو کیا آپ کو کوئی خطرہ ہو جاتا ہے؟ جمہوریت کا پودا خدا نہ خواستہ مرجھانے کا ڈر ہے, یا جمہوریت کی گاڑی کہیں ڈیریل نہ ہو جائے, یا خدا نہ خواستہ وہ جو آپ لوگ بتاتے ہیں کہ جی کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے, ابھی تک کیوں ایسا نہیں کیا گیا؟ اس مرتبہ تو ماشاءاللہ آپ کے پاس سادہ اکثریت بھی آ ہی چکی ہے نا گویا. نہیں دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اکثریت ہماری ہے کہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے, ہم یہ کولیشن گورنمنٹ ہیں. جب یہ کہ ہمارے پاس 2/3 میجارٹی تھی یا ہم اس قابل تھے, اس پوزیشن میں تھے کہ ہماری واضح اکثریت تھی, تو ہم نے, آپ کو یاد ہے کہ حکیم سعید صاحب کی شہادت کے بعد ہم نے صوبائی حکومت کو بھی یہ خیر بات کہنے کے لیے ہم تیار ہو گئے. آپ کو یاد ہے ہم نے یہ ہے کہ اس وقت جو فیصلے کیے وہ تاریخ کا حصہ ہیں, آپ کو یاد ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو کولیشن گورنمنٹ ہے, کولیشن گورنمنٹ جب بھی ہوتی ہے تو اس کی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں, بڑی کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ بڑے ایک محدود اختیارات ہوتے ہیں, سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بات یہ ہے, یہ بات صحیح ہے, میں اتفاق کرتا ہوں
کہ احتساب وہی ہوتا ہے جو اکراس دی بورڈ ہو. اس میں یہ ہے کہ نہ کو حامی دیکھنا چاہیے نہ مخالف دیکھنا چاہیے, جس نے جرم کیا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے, اور تبھی یہ ہے کہ احتساب کے نظام پہ قوم کا اعتماد بحال ہوگا. رائٹ. فردوس شمیم نقوی صاحب, حضور والا, سر یہ جو حلوائی کی دکان پہ دادا جی کا فاتحہ ہو رہا ہے, سر اوگرا کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ اوگرا میں ایک موصوف ہیں, ماشاءاللہ ممبر فائنانس تھے, اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ 6 مرتبہ ریٹائرمنٹ لی اور 6 مرتبہ جو ان کو توسیع ملتی رہی. سر اس مرتبہ توسیع نہیں ملی تو خود مشیر بھرتی ہو گئے. اس مرتبہ تو سر کم از کم یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں, لیکن جیسا کہ میرے معزز مہمان نثار احمد چیمہ صاحب نے بتایا, کولیشن گورنمنٹ کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. وہ مجبوری تو ختم ہو گئی نا, ریزرو سیٹ کے بعد ہے مجبوری. انہیں تو 17 سیٹوں پہ حکومت بنا لی تھی, اور اب انہیں 17 سیٹوں پہ انہیں نے ایبسولوٹ میجورٹی حاصل کری. اب کیا مجبوری رہ گئی ہے؟ اور جہاں تک اوگرا کے صاحب کا تعلق ہے, 27ویں نہیں تو 28ویں ترمیم میں ریگولائز کر کے ان کو 10 سال کے لیے اور اپوائنٹ کر دیا جائے گا. وہ کون سی مشکل بات ہے؟ سر مطلب نثار چیمہ صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں ان کے جواب سے, ان کی ٹون سے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ خفا سے ہیں. آپ کی اس بات کو بھائی بالکل خفا نہیں ہوں, بالکل خفا نہیں, بالکل بالکل نہیں, میں بالکل خفا نہیں ہوں. آپ مجھے مس انٹرپریٹ کریں. اوکے, میں نہایت خوش ہوں کہ پاکستانیوں کے سامنے یہ واضح ہو رہا ہے کہ حکومت سازی کیسے کی جاتی ہے اور جمہوریت کا کیا مقام ہے اس ملک میں, اور ووٹ کو عزت دو والے ووٹ کو کتنی عزت دیتے ہیں. سر یہ بڑا ڈائریکٹ ہو گیا نثار چیمہ صاحب. سر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ انہوں نے ہدف تنقید بنایا ہے. سر ووٹ کو عزت دیتے دیتے ہی تو آپ لوگ جو ہے وہ جمہوریت کے اس پودے کے استحکام کی جانب گامزن ہیں. ظاہر ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ یہاں ہے جبھی تو پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہے, ورنہ جب جمہوریت نہیں تھی تو کوئی کسی کو چوک چراہے پہ گھسیٹنے والا تھا, کوئی کسی کا پیٹ پھاڑنے والا تھا, کسی نے کسی کو پاپڑ والے میں الجھا دیا تھا. ارے کیا باتیں کر رہے ہیں, غلط قسم کی باتیں کر رہے ہیں. نور العاطفین تو میں دوبارہ بتا رہا ہوں چلے جائے گا یہ ہینڈکرچیف اگر اس قسم کی باتیں کی. ابھی یہ حکومت نہیں سر, آزادی اظہار الحمدللہ ثم الحمدللہ, ابھی اتنی بھی اندھی نہیں لگی ہے. جی نثار چیمہ صاحب, میرے معزز مہمان بہت زیادہ بہت جو ہے وہ بدظن دکھائی دیتے ہیں سسٹم سے. سر بالکل بدظن نہیں ہوں, میں تو نہایت خوش ہوں. اوکے سر. سر ان کی خوشی میں مزید اضافہ کر کے آپ میرے سوال کے جواب پہ اگر آئیں نثار چیمہ صاحب. دیکھیے جی نور العارفین صاحب, بات یہ ہے کہ جمہوریت کے پودے کو جس طرح پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں سینچا ہے, جس طرح اس کی آبیاری کی ہے, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. 3.5 سالہ دور میں جو کچھ ہم دیکھتے رہے ہیں, جمہوری قدروں کو, جمہوری روایات کو جس طرح انہوں نے مستحکم کیا. آپ کو یاد ہے کہ دیکھیں یہ جو کچھ آج پی ٹی آئی پہ گزر رہی ہے, جو کچھ جس حال میں یہ پہنچے ہیں, اس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے ان کے مائنڈ سیٹ کا ہے. ایک جو ہے انتقامی مائنڈ سیٹ, ایک تنگ نظری پہ مبنی جو سوچ تھی, اس کی وجہ سے یہ اس حال کو پہنچے ہیں. اور بھی بے شمار ان کے بلنڈرز ہیں, لیکن یہ بنیادی چیز ہے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ اتنی تنگ نظری تھی. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ ان میں وہ سکل تھی, نہ پوٹینشل تھا, نہ جذبہ تھا, نہ وہ خواہش تھی کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے. آپ کو یاد ہے نور العارفین صاحب کہ ان کو مودی کے فون کا انتظار رہتا تھا, امریکن پریزیڈنٹ کے فون کا انتظار رہتا تھا, لیکن ایک قدم آگے بڑھ کے, بڑے بڑے کرائسس آئے, لیکن ایک قدم آگے بڑھ کے لیڈر آف دی اپوزیشن سے یا اپوزیشن قائدین سے ہاتھ ملانے کے لیے جناب عمران خان صاحب تیار نہیں تھے. سب کسی کو ساتھ لے کے چلنے کا تصور ہی کوئی نہیں تھا. امریکہ میں جا کے بھی کوئی نیشنل ایشوز پہ کوئی یہ نہ سوچ تھی, نہ کوئی بات ان کو کرنے کا سوچا انہوں نے. اگر ان کے ذہن میں بات آئی تو یہ کہ میں نے جا کے نواز شریف کا اے سی اتروانا ہے. اندازہ کر لیں کہ یہ ہے وہ جو قدریں انہوں نے یہ چھوڑی ہیں ہمارے لیے, جو روایات انہوں نے مستحکم کی ہے, جمہوری سوچ کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے. تو یہ ہے کہ ہم بھی دیکھتے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ میری غلطیوں کا ایک نشاندہی کریں, میں نور العارفین صاحب ان کو جسٹیفائی نہیں کروں گا, میں تسلیم کروں گا. میں کہوں گا جی ہم نے غلطیاں کی ہیں, ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. کاش کہ یہ لوگ بھی اپنی غلطیوں اور اپنے بلنڈرز جو ہے ان کو تسلیم کریں اور ان سے سیکھیں. جی فردوس شمیم نقوی صاحب, یہ بال آپ کی کورٹ میں انہوں نے ڈال دی ہے اور کچھ سوالات بھی اٹھائے, تو اگر آپ میرے کورٹ میں کیا ڈالیں گے؟
36 माह नहीं 33 माह और एक तरफ 74 साल। अरे आप पाकिस्तान में रिवायात क्यों नहीं मुस्तहकम कर सके, जमहूरियत क्यों नहीं कर सके, आजाद इलेक्शन क्यों नहीं करा सके, इमरान खान और उसकी पार्टी जैसे खराब लोगों का रास्ता क्यों नहीं रोक सके। और आज भी जब आप हुकूमत थे, पीडीएम 1 बनाई थी और उसके बाद जितनी आपको मकबूलियत हासिल हुई है वो सैफन की रिपोर्ट, पैटर्न की रिपोर्ट, फॉर्म 45 जो जमा हुए हैं वो करके देख लें। आज भी आपने बूट पॉलिश कर करके चेरी ब्लॉसम ने इतने चमका दिए कि रिजर्व सीट भी मिल गई उनको। आप उन बूटों में अपना आईना देखिए और फिर मुझ पे तनकीद किया, हम तो बहुत बुरे हैं माना। तो हमें तो अवाम ने जज है, फाइनल किसकी अदालत में जाते हैं, अवाम की अदालत में जाते हैं। जो अवाम की अदालत में सुरखरू हो जाए, कुरान पे हाथ रख के कह दे नवाज शरीफ के जीता था मैं इलेक्शन असल में, कह दे मरियम, अगर हिम्मत है सर। लाए वो अपने फॉर्म 45, मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, फॉर्म 45 जो दूसरी जमातों के पास है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर जुज़वी सवाल है, नहीं लाए सर एक जुज़वी सवाल आपसे। कमीशन वाले नहीं लाए, ये है वो लोग जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। शर्म आनी चाहिए जिस तरह से रिजर्व सीट्स ली है। ये कोई तरीका कि जिस आदमी ने 2 सीटें जनरल इलेक्शन में जीती उसको 5 सीटें रिजर्व में मिली, वाह, इसे जमहूरियत कहते हैं। निसार चीमा साहब, सर इस तरह के इल्जामात जो हैं वो लगना अब मामूल की बात हो चुकी है, लेकिन इसको कभी कभी सीरियस ले लेना चाहिए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, आप शायद इसको बाय ना करें। आप जहां बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं वहां से कुछ दूर जहां मैं बैठा हूं, इस शहर में भी कल कादिर खान मंदूखेल साहब, वो भी हमारे कराची में ही होते हैं, कल उन्होंने इंकशाफ फरमाया। उन्होंने बताया कि उनसे बल्दिया टाउन की सीट जो है उनके मुताबिक छीनी गई और उनके मुताबिक फैसल वावडा साहब ने 2 माह पहले उनको बताया था कि ये सीट आपको नहीं मिलेगी, आपको इससे महरूम कर दिया जाएगा। और उनके बकौल, कादिर खान मंदूखेल के बकौल के फैसल वावडा ने 2 महीने पहले उन्हें बता दिया था कि इस सीट पर मुस्तफ़ा कमाल जीतने वाले हैं। सर 2 माह पहले बता देना, कल भी मैंने ये सवाल किया था और अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इस तरह की कोई मशकूक सीटें हैं और उन मशकूक सीटों पे कुछ माशूक किस्म के लोग आपके बगल में आकर के असम्बली में बैठे हैं, बुकरातियां कर रहे हैं, ऐसी सियासी जमातों में घुस करके काबिज हो करके जिनको वो हराम करार दिया करते थे, जिनकी सियासत से वो बिल्कुल बदजन थे, जिनको ख़त्म करने के उनके दावे यूट्यूब पे आज भी मौजूद हैं, हुजूर उसके बावजूद भी आप उनके साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ जमहूरियत का खेल आपके मद्देनज़र है। हुजूर जमहूर की इज्जत तो फिर गई ना तेल लेने। देखें नूरुल्लाह अरफीन साहब, ये असूली बात है कि ज़ाहिर है जिनको अवाम वोट देते हैं उन्हीं को हक़ है हुकूमत करने का, असम्बलियों में आने का। ये एक असूली बात है, ऐसी होना चाहिए। लेकिन दूसरी जो बात है कि इलेक्शन करवाने की ज़िम्मेदारी जिस इदारे को है, क्या उस इदारे की सरबराह का इंतखाब इमरान खान साहब ने और उस वक्त के लीडर ऑफ द हाउस ने मिल के नहीं किया था? सर मैं आपसे बहुत आजिज़ी के साथ बड़े दस्तबस्ता आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। हुजूर वाला सवाल मेरा बड़ा डायरेक्ट है, बड़ा सीधा सा है। सर अगर इमरान खान और फिर वो इमरान खान के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक चले जाएंगे तो सवाल बिल्कुल किल होकर के रह जाएगा। ऑडियंस आपके जो है ना वो मुंह से सच सुनना चाहती है जो आप महसूस करते हैं, और मुझे पता है कि आप जो है वो दरोग गोई से काम बिल्कुल नहीं लेंगे, आप मसलियत कोशी नहीं बरतते। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ ताकि आपसे वो हम तक पहुंचे जो वाकई हुआ है। नूरुल्लाह अरफीन साहब, मैं तो पहले ये कह रहा हूँ कि असूली तौर पर असम्बलियों में जाने का हक़ सिर्फ उन लोगों का है जिनको अवाम ने वोट दिया है, अवाम ने मुंतखब किया है। जिनको अवाम की अक्सरियत का एतमाद हासिल है उन्हीं को हक़ हासिल है असम्बलियों में बैठने का, इसमें कोई शक नहीं है, तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल को आपने वजीर सेहत बना दिया है। मुस्तफ़ा कमाल तो 4थे नंबर पे नीचे से जीते थे, वो उनको तो जगा करके बताया गया था कि उठ भाई दिहाड़ी लग गई। तो देखे ना, उसके लिए एक तरीक़ेकार तय है, उन्होंने फिर कोई इलेक्शन पिटीशन दायर की होगी जी। है
دیکھیں نا اس کے لیے پھر ایک طریقہ کار طے ہے، یعنی یہ کہ الیکشن پٹیشن انہوں نے دائر کی ہوگی، یہ کہ ادارے موجود ہیں، یا تو یہ ہے کہ دیکھیں پھر میں کہوں گا کہ یا تو یہ اداروں پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیں، اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ یہ پھر سیاسی قائدین مل بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ اس کا کیا حل ہے۔ جب تک یہ سسٹم ہے، جب تک یہ ادارے ہیں، ظاہر ہے کنہی کے پاس ہی آپ کو جانا پڑے گا۔ جی سر فردوس شمیم نقوی صاحب، حضور دیکھیے ادارے فعال ہیں، چیمہ صاحب کی راز گوئی پہ قربان، آج تو انہی نے میلہ لوٹ لیا اس شاعری سے۔ سر 13 ججز کی بینچ میں سے 11 فیصلہ دے دیں، اس کے لیے 11 بینچ کی بینچ بنائی جائے جس میں سے 2 انکار کر دیں، ان 9 میں سے 7 فیصلہ دے، وہ 7 کا فیصلہ زیادہ بڑا فیصلہ ہے۔ سر لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں فردوس شمیم نقوی صاحب کہ دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے موجود ہیں۔ کر رہا ہوں، نہیں نور العارفین پہلے میری بات مکمل۔ یہ کہتے ہیں سسٹم میں جائیے اور سسٹم کو کیجئے، تو سسٹم کا تو بیڑا غرق آپ آنے وقت کر دیتے ہیں اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے۔ آپ سے ججز کنٹرول نہیں ہو رہے تھے، آپ نے ججوں کی تعداد جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ سر تھوڑا سا توقف کی استدعا فردوس شمیم نقوی صاحب اور نثار چیمہ صاحب، انفارچونیٹلی مجھے ایک بریک کی کال دے دی گئی ہے، ملازم آدمی ہوں سر، بریک پہ تو جانا پڑے گا۔ بریک سے اشتہار سے آپ کو پتہ ہے چینل چلتا ہے تو پھر ہم چلیں گے، آپ سمجھا کریں بات کو، تھوڑا سا توقف اور اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، حضور والا آپ اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہ رہے تھے، سر کیا کہہ رہے تھے آپ؟ سر میں تو بتا رہا تھا کہ جس ملک کے اندر سپریم کورٹ کی تمام تاریخیں اپیلز کی ایک ردی کی ٹوکری میں ڈالتی ہیں، نیا فیصلہ بھی سنا دیے، جو فیصلہ پچھلے کورٹ نے کیا تھا اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، لیکن اس والے نے جو کیا اس کو 15 دن میں امپلیمنٹ کر دیا جائے۔ تاج حیدر صاحب کا انتقال ہوا، سندھ اسمبلی میں الیکشن 20 دن میں ہو گیا۔ ثانیہ رجسٹر نے ریزائن کیا، کے پی کے اسمبلی میں الیکشن نہیں ہوا 6 ماہ کے ادھر جانے کے بعد۔ کیا بات ہے! جو شخص معافی مانگ لے اس کے تمام گناہ معاف، چاہے اس کا نام فروخ حبیب ہو، چاہے اس کا نام منزہ حسن ہو، چاہے اس کا نام عمران اسماعیل ہو، علی زیدی ہو، اسد عمر ہو، ان کے سب گناہ معاف۔ اور جن نے انٹرویو نہیں دیا، صداقت عباسی نہیں ہوا، وہ سب جو ہیں وہ مجرم ہیں، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا اگر وہ الیکشن جیتے۔ یہ اس ملک کا انصاف ہے۔ سر میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہ رہا تھا فردوس شمیم نقوی صاحب، ایک ماہ کے اندر ہمارے نثار صاحب کی جو ہے خواہشات پوری ہو جائیں گی کہ وہ پی ٹی آئی کی تعداد جو ہے وہ 92 سے بھی گھٹا کے 20-25 پہ لے آئیں گے۔ کیا فرق پڑے گا؟ اچھا ایک ماہ کا ٹائم آپ کیوں دے رہے ہیں سر؟ وہ عدالتوں نے ٹائم دیا ہوا ہے، 1 ماہ کے اندر 40 کے مینیج۔ اچھا سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میرے ساتھ منظور احمد وٹو صاحب موجود ہیں۔ وٹو صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب والا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جمہوریت کا پودا الحمدللہ ثم الحمدللہ پروان چڑھ رہا ہے، لیکن اس دوران میں جمہور بیچاروں کی حالت تھوڑی پتلی دکھائی دیتی ہے۔ حضور قومی اسمبلی میں بھی جو ہوا، نبیل قبول صاحب اور طلال چودھری میں تلخ کلامی ہوئی، یہ تو خیر معمول کی بات ہے، لیکن نبیل قبول صاحب نے فرمایا ہے کہ خیرات میں ملی اکثریت سے مغرور ہو گئے۔ نبیل قبول صاحب نے حکومت گرانے کا اندیہ بھی دیا۔ سر یہ خیرات کس نے کب کس کو کیوں دیے جس کی جانب نبیل قبول صاحب کا اشارہ ہے؟ کچھ اگر آپ وضاحت فرما دیں۔ نبیل قبول صاحب کی میں نے بات نہیں سنی، نہ مجھے اس کا اندازہ ہے کہ اس نے کیا کہا ہے اور وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایسے
बांटते हैं, लोग बनाते हैं, ऐसी कोई बात बनाई होगी उसने, मुझे उसका इल्म नहीं है कि वो क्या कहा उसने। सर आए दिन कौमी ख़जाने के हवाले से ख़बरें आती रहती हैं, कभी 1100 अरब, कभी इतने सौ अरब, कभी इतने सौ अरब। कल भी मेरे मेहमान पीपल्स पार्टी के दोस्त हमारे साथ थे, इससे पहले भी मैंने प्रोग्राम किया, तो वो हुकूमती कारकर्दगी से कुछ मुतमईन तो बहरहाल न थे। आप उमूमी तौर पे हुकूमत की कारकर्दगी से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की उस रिपोर्ट के बावजूद मुतमईन हैं जिसमें कौमी ख़जाने में 1100 अरब रुपए के होने वाले नुकसान का जो है वो भांडा फोड़ा गया है, आप मुतमईन हैं? मैं समझता हूँ कि कुछ बातें मौजूदा गवर्नमेंट की अच्छी हैं और वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें होपलेस कारकर्दगी है और ज़राअत पेशा तबका जो है वो मायूस है हुकूमत की कारकर्दगी से। इसको इस पर नजरसानी करनी चाहिए और इनके मामलात को ठीक करना चाहिए। जी, ज़राअत तो सर वो तबका है कि ज़ाहिर है कि उसकी तरफ जाना चाहिए, उसके हवाले से आपसे ज़ाहिर है इनपुट मिला, फीडबैक मिला, लेकिन सर डायरेक्ट आंसर अगर आपका इस तरफ होता कि कौमी ख़जाने में ये जो हाथ साफ किया जा रहा है तो ज़रा इनायत हो जाती। कौमी खजाने के बारे में मुझे कोई ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसमें कोई खराबी की है इन्होंने। मुझे तो ये इल्म है कि ज़राअत पेशा तबका जो है वो परेशान है। मैं खुद ज़राअत पेशा हूँ, मैं जानता हूँ उनके मसाइल को समझता हूँ। उनकी फसल के रेट्स उनको नहीं मिल रहे और गंदम के रेट्स उनको नहीं मिले, अब मक्की के रेट्स नहीं मिल रहे प्रॉपर, और इसी तरीके से बाकी फसलों के रेट्स नहीं मिल रहे, जबकि इनपुट की कीमतें जो है राइट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रेशियस टाइम, आपने वक्त दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यकीन मानिए मशकूर हूँ। और मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जितनी देर तक मेरे साथ थे, निसार चीमा साहब तो अपनी मुस्कुराहट को दबा रहे थे, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं गला फाड़ फाड़ करके हंसूँ, इसलिए कि जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टैग के साथ हमने अभी लाइनअप किए थे, इनकी कब्र मैंने पिछले प्रोग्राम में खोदी थी। ये इतने अवाम दोस्त हैं कि ये अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठ करके और गरीब मज़ारों की जो है वो मैयत में शरीक होते हैं, और ये बैठ करके दुखड़ा सुना रहे थे मुख्तार माई की तरह ज़राअत पे। और ये इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, और ये उससे पहले जीम लीग में थे, और ये उससे पहले चे लीग में थे, और ये उसके बाद इंशाल्लाह फे लीग में होंगे। ये है पाकिस्तानी जमहूरियत। जी निसार चीमा साहब, सर बताइए, इसीलिए इलेक्शन होने चाहिए कि हमें अपने सर पे एक अदद वजीर आजम चाहिए जो बेचारा कहीं बेरोजगार घूम रहा हो, हम उसको बुलाएं, इधर आ बच्चा हम तुम्हें काम देते हैं। एक आदमी जो ऐसे ही घूम रहा हो हम उसको वजीर आला बना दें। एक आदमी हलीम घोट रहा हो हम उसको कहें आजा बच्चे गवर्नर बन जा। मतलब इन मनासिब की कोई औकात ही नहीं रह गई है सर। कोई भी गवर्नर बन जाएगा, कोई भी वजीर आला बन जाएगा। मैं पुराना वाला आरफीन न बन जाऊं, इसलिए अब आप शुरू हो जाइए। नूरुल आरफीन साहब, देखें, मैं फिर ये कहूँगा कि सिस्टम को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी कायदीन सर जोड़ कर बैठें और तमाम इदारे, तमाम सियासी कायदीन, सियासी जमातें अपनी माजी की गलतियों से सीखें, और उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी माजी की गलतियों का इतराफ़ करें। सर माजी की गलतियों पे आप मुझे ले गए, मेरा माजी तो वैसे ही बड़ा दागदार है, लेकिन ये माजी की गलतियों से जब आपने खुद कुछ नहीं सीखा, ये जीम लीग, चे लीग, फे लीग, नून लीग, फलाना लीग और ढिमकाना लीग, ये इस नाम पर आप लोगों को अपने साथ ना सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं बल्कि बाकायदा कायदे मोहतरम उनको जो है वो मुआनका फरमा के उनकी दस्तारबंदी फरमाते हैं। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है। इससे पहले इमरान खान के दौर में यही हो रहा था, बल्कि गजब खुदा का इसी जगह बैठ करके मैंने शोर मचाया था। अदाकारा शबनम का जो मुबैना रेपिस्ट था उसके गले में इमरान खान ने पट्टा डाल दिया था पीटीआई का। वो तो हमने शोर मचा करके कहा भाई ये क्या कर रहे हो, तो बाद में फिर उसके गले से वो पट्टा निकाला गया। सर वो तो ठीक है जो आप कह रहे हैं, यही तो मेरा सवाल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं क्यों नहीं हुआ। आप जैसे लोग ऐवान में मौजूद हैं कि जो अवामी सोच रखते हैं, उसके बावजूद ये सब कुछ होता रहा है, तो ये आप जैसे लोगों की इस सिस्टम की नाकामी नहीं है? जी बिल्कुल नाकामी है, और उसका हल ये है कि हम सब लोग, तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी कायदीन
اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر جب تک ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں سوچیں گے، جب تک ملک اور قوم کے مفاد میں فیصلہ نہیں کریں گے، یہ سسٹم ایسی رہے گا۔ یہ ایک فرسودہ نظام ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دیکھیں سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی پہ الزام تراشیاں کرتا رہوں اور وہ جو ہے وہ نون پہ، مسلم لیگ نون پہ الزام تراشیاں کرتے رہیں۔ کون سی انہوں نے کچھ صحت مند روایات قائم کی ہیں، کوئی قابل فخر روایات قائم کی ہیں؟ یہ آپ جوڈیشری کی بات کر رہے تھے، میں ان سے پوچھتا ہوں پی ٹی والوں سے کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کے خلاف ریفرنس کیوں دائر کیا؟ اس کا راستہ روکنے کی کیوں کوشش کر رہے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ بات یہ ہے کہ آپ نے کون سی اچھی مثالیں قائم کی، کون سی اچھی روایات قائم کی جو آپ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، پہلے بھی ہوئی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے بھی کوئی قابل فخر روایات نہیں قائم کی، آپ نے کوئی اچھی مثالیں نہیں چھوڑی ہمارے لیے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ سب کو ماضی سے سیکھنا چاہیے، غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور مل کے آگے بڑھنا چاہیے اور آئین پاکستان کے مطابق سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سر میں آپ کے پاس آتا ہوں فردوس شمیم نقوی صاحب۔ نبیل گبول صاحب نے جو حکومت گرانے کی دھمکی دی ہے، آپ کے خیال میں اس دھمکی پر عمل درآمد ہو پائے گا؟ آپ کے خیال میں ان تلوں میں تیل ہے کہ نبیل گبول صاحب جو ہے وہ حکومت یا نبیل گبول کی جماعت؟ نور العارفین صاحب، اگر آواز جا رہی ہے تو ہاتھی کے دانت، سر ہاتھی کے دانت تک آواز آئی ہے، اللہ کی قسم۔ اس کے بعد کیا گایا آپ نے، یہ آپ کو پتہ ہے اور اللہ میاں کو؟ کیا پتہ ہے؟ اللہ میاں کو تو سب کچھ پتہ ہے، میں ہی کم علم ہوں۔ اللہ میاں کو تو سب کچھ پتہ ہے، اس سے کہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن سب کچھ آخرت کا خوف نہیں ہے اس امت مسلمہ میں اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں۔ یہاں تک کہ نور الدین صاحبی اب جو پہلی تصویر دکھاتے ہیں وہ جمہوری قائد کی نہیں دکھاتے اپنے پروگرام کے آغاز میں۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ تبدیل ہے یہ۔ سر آپ کی آواز میں نا، آپ یقین جانیں، آپ نے مجھے یہ تو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے میرا نام لیا ہے، لیکن اس سے آگے میں اندازہ ہی لگا پا رہا ہوں۔ اچھا چلیے، بقسم خدا بس بول کو آپ کبھی سیریس نہیں لے، اور وٹو صاحب جیسے لوگوں کو تو بالکل پروگرام پہ بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں وہ جتنا آپ بلاتے ہیں آپ ان کی مقبولیت میں اضافہ کرتے ہیں، تو اس کے فائدہ نہیں ہے ایسی چیزیں کرنے کا۔ سر یہ کسی میرے معزز مہمان کی موبائل کی ٹون بج رہی ہے، بڑی رومانٹک سی ٹون ہے، اس کو ذرا کائنڈلی چپ کرا لیجئے، ماحول بن رہا ہے، میں ذرا سیریس نوائز کا پروگرام کر رہا ہوں۔ سر میری آواز نہیں جا رہی تو انہوں نے یہ لے لیا آپ ہی کے اسٹوڈیو سے۔ جی سر جادوئی موبائل ہے، کان پہ لگایا، آواز چلی گئی۔ جی سر۔ جی میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت نام کا کوئی جانور بھی نہیں بستا۔ جو آدمی اس ادوار کو جمہوریت کہے گا وہ نہیں ہے۔ اب نثار صاحب سے جو ہے میری گزارشات چند اگر آپ سن رہے ہیں تو پہنچا دیں کہ جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن آپ بنا لیں، کیوں انتظار کر رہے ہیں سماجی پارٹیوں کا؟ نیلسن منڈیلا نے یہ نہیں کہا تھا کہ سارے ملک کے ہر قسم کی پارٹی آئے تو پھر اس کے بعد بناؤں گا۔ آپ پچھلے دور میں جب پی ٹی ایم میں آئے تو آپ نے کہا ہم ایک اکنامک پروگرام بنانا چاہتے ہیں یونائٹڈ۔ بھائی آپ اپنا پیش کریں، دوسری پارٹیوں کو بلاوا دیں کہ جی اس کی بہتری کر لیجئے، اس پہ تنقید کر لیجئے۔ پلان آپ کوئی پیش نہیں کرتے، صرف کہتے ہیں جب سب بیٹھیں گے تب پیش کریں گے۔ یہ کون سا طریقہ ہے طرز حکومت ہے؟ آپ رسپانسبل ہیں جب آپ گورنمنٹ میں ہیں ٹو فائنڈ سولوشن ٹو دا پرابلم، اینڈ اف یو آر ناٹ ولنگ ٹو سالو دا پرابلم دین ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو۔ نہیں سر، وہ آپ کی یہ والی بات تو انہوں نے پہلے سن لی ہے، وہ وہی کر رہے ہیں جو ان کو کرنا ہے۔ لیکن نثار چیمہ صاحب، سر میں اس خبر کے پہلے حصے کی طرف آؤں گا۔ یہ خیرات میں ملی اکثریت سے مغرور ہو گئے، نبیل گبول صاحب نے جو تانا دیا ہے، سر یہ حکومت تو بڑی جدوجہد اور جمہوری سر نہیں ہوئے، غلط جملہ استعمال کیا۔ سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا، مجھے غلط جملے بولنے دیجئے نثار چیمہ صاحب سے، وہ خود انشاءاللہ صحیح کر لیں گے، وہ آج ہمارے ہیڈ ماسٹر ہیں۔ جی
سر خیرات میں ملی حکومت، نثار چیمہ صاحب یہ خیرات میں ملی حکومت، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بڑی جمہوری جدوجہد کے بعد یہ حاصل ہوئی ہے قائد محترم کے ویژن کے عین مطابق. یہ کس قسم کا انکشاف فرمایا نبیل قبول صاحب نے؟ اور ان کی جماعت بھی تو اس حکومت کو کاندھا دے رہی ہے، تو پھر یہ کیا ہوا کہ اپنی ہی طرف سے تمنچے بازی ہو رہی ہے؟ یہ فرمائیے نور اللہ عارفین صاحب کہ یہ جو خیرات ملی حکومت بقول قبول صاحب کے، اگر یہ بات ان کی مان لی جائے تو یہ سیٹیں بقول ان کے یہ خیرات میں ملی ہوئی سیٹیں ہیں، تو انہی سیٹوں کے ووٹوں کی بنا پر ہی صدر مملکت کا عہدہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے. انہی سیٹوں کی بدولت ہی یہ سینٹ کے چیئرمین شپ بھی ان کے پاس ہے. مجھے یہ فرمائیے کہ انہی سیٹوں کی بدولت قائم ہونے والی حکومت جو ہے ان کے ذریعے ان کے گورنر بھی قائم ہوئے ہیں، مقرر ہوئے ہیں، تو یہ فرما دے کہ یہ کون سے کہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ خیرات میں ملی یعنی یہ حکومت کی بات کر رہے ہیں، مرکزی حکومت کی، یا یہ آئینی عہدوں کی بات کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ میں اس تانہ زنی میں مزید آگے نہیں جانا چاہتا، نہ میں اس میں انوالو ہونا چاہتا ہوں. پیپلز پارٹی ہماری یہ ایک حلیف جماعت ہے، ہم مل کر حکومت میں شامل ہیں، اس وقت مل کر حکومت کر رہے ہیں، اور یہ چھوٹی موٹی غلط فہمیاں اور اختلاف ہوتے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسے اختلاف نہیں ہے کہ جو ہم میں ایسی دراڑیں پیدا کر دیں جس کی خواہش جو ہے پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کا ہے. تو انشاءاللہ ایسی دراڑیں پیدا نہیں ہوں گی جی، انشاءاللہ والعزیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھی جا سکتی ہے. سر میں ایک مفت مشورہ فردوس شمیم نقوی صاحب مختصر سا آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے جو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹکس کو آبزرو کیا ہے. سر آپ لوگ ایک مؤثر قسم کا پریشر گروپ بنا کر کے اور حکومتوں کو لگام ڈال سکتے ہیں، یہ تو میں برسر عام تسلیم کرتا ہوں. جس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب پہلے معلوم کرتے تھے کہ بھائی اسمبلی میں کون کون ہے، پھر اس کے بعد ان کا نزول ہوتا تھا. تو اتنی پاور تو آپ لوگ بہرحال رکھتے ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ اپنی صلاحیتوں کو خیر میں کیا کہوں کہ ان کو استعمال نہیں کر رہے، اپنا وقت برباد کر رہے ہیں؟ میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا، آپ لوگ مجھ سے زیادہ سینئر ہیں، لیکن سر اگر آپ لوگ اپنی اس قوت کا استعمال اسمبلی میں ایک ذرا کنسٹرکٹیو انداز میں کریں، جو ہوا اوکے، آپ کا موقف سر آنکھوں پہ آپ اس کو گاہے بگاہے بتاتے بھی رہتے ہیں اور ہم سنواتے بھی رہتے ہیں، لیکن سر اگر ان کی ان چیزوں پر گرفت کی جائے، ان کی اصلاح احوال کا کوئی موقع، کوئی ذریعہ آپ اگر نکال سکیں، تو کیا آپ کا یہ عوام پر احسان عظیم نہ ہوگا؟ ہمیں تو ختم کر دیں، ہمیں اس کو بھی نظر آ رہا ہے the writing is on the wall کہ ہمیں نام بھی ہمارا ختم ہو جائے گا، پارٹی بھی نہیں ریکگنائز کریں گے، سیٹیں بھی ختم کر دیں گے. لیکن جو ان کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی ہے عوام کے دلوں میں، اس کا کیا کریں گے؟ یہ تو ان کو سوچنے کی بات ہے کہ یہ ملک کو کس دہلیز پہ لے کے آ گئے. یہ سمجھیں یہ پاپولر ہو رہے ہیں کہ 22% سے 42% پہ غربت چلی گئی ہے، سطح غربت. یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ایگریکلچر کا وٹو صاحب کہہ رہے ہیں، انڈسٹری کا حال بھی سنا دوں کہ کتنی نیگیٹو گروتھ اور پازیٹیو گروتھ ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کروں، جس ملک کے اندر امن نہیں ہوگا، جس ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، وہاں کوئی آدمی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، نہ پاکستانی نہ غیر ملکی. لیکن یہ بات اگر نہیں سمجھ میں آتی اور قوم کو ہر مہینے ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ جی آج ایم او یو سائن ہو گیا $15 بلین کا، آج ایم او یو سائن ہو گیا $8 بلین کا، ایک سال میں بتا تو دیں ان اتنے بلین میں کتنے بلین لگ گئے. رائٹ سر، نقطہ آپ کا کافی ویلڈ ہے، لیکن ٹائم کی بہت شدید قلت ہے. میں نثار چیمہ صاحب سے کہوں گا پلیز ریسپونڈ کریں سر. نور اللہ عارفین صاحب، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے، ماضی کو بھول کر. صرف یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کا ادراک کر کے، غلطیوں کا اعتراف کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور سارے سیاسی قائدین کو مل بیٹھنا چاہیے ملک اور قوم کے مفاد میں. سر سیاسی قائدین مل کر کے بیٹھے ہیں تبھی تو یہ حلوائی کی دکان پہ دادا جی کا فاتحہ ہو رہا ہے.
یہ تو گفتگو جہاں سے چلی تھی ہم وہیں آ گئے. ماشاء اللہ, آئی لو یو سر. آپ نے اس پورے پروگرام کو جو ہے وہ وہیں پہنچا دیا جہاں میں نے 10 سیاسی بجے قائدین بشمول پی ٹی آئی کی قیادت کے, سارے سیاسی قائدین بشمول پی ٹی آئی کی قیادت کے, سب کو مل بیٹھنا چاہیے. رائٹ. فردوس شمیم نقوی صاحب, سر کیا یاد کریں گے؟ 30 سیکنڈ آپ کے اور ہوئے, فرمائیے. جی میں کہتا ہوں پہلے تو اپنی غلطیوں کا اعتراف کیجئے, کہ ہم نے یہ کیا باقی کر لیں. چیریٹی بگن ایٹ ہوم. بسم اللہ کریں. نثار صاحب ذرا کہیں شہباز شریف صاحب کو کہ انہوں نے اپنی بھائی کی کمر میں کیوں چھڑا گوپا؟ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے والے تھے, کدھر چلے گئے؟ اب کہتے مجھے کیوں بلایا, پہلے کہتے تھے مجھے کیوں نکالا. وہ میں صرف یہ کہ نور اللہ عارفین صاحب آپ کی اجازت سے ایک شعر پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ ان کی نظر ہے کہ وہ اپنی آنکھ کے شتیر پہ نگاہ رکھیں, ہماری آنکھ کے تنکے نکالنے والے. کیا بات ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ بشر زندگی حاضر خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.